صل علی رسول الکریم کلمہ لا الہ الا اللہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نفی پر اور ایک اثبات پر۔ اسی لیے اصطلاح ہے اہل تصوف میں ذکر نفی و اثبات۔ ایک اصطلاح ذکر نفی و اثبات 200 بار کا مطلب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ 200 بار۔ تو ذکر نفی و اثبات، لا الہ میں نفی ہے اور الا میں اثبات ہے۔ جب تک کہ آدمی اللہ کے غیر کی اور اس کے الہ ہونے کی، اللہ کے غیر کے الہ ہونے کی نفی نہ کرے، اس وقت تک آدمی کو حقیقی خوشی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اپنی نفی کرنا، کائنات کی نفی کرنا، اپنے آپ کو مٹانا، جب تک کہ یہ نہ ہو اس وقت تک حقیقی سرور آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں لا، میں بولے تو شراب کو بولتے، لا کی شراب نہیں پیے تو اس وقت تک سرور حاصل نہیں ہوتا، آتا نہیں سرور میں لا پیے بغیر۔ میں لا نہیں، میں لا، لا کی جو شراب ہے وہ جب تک کہ پیے نہیں اس وقت تک سرور نہیں آتا۔ ایک ہے یہ شراب، اس کا ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، اس کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک حقائق کی یافت ہوتی ہے، اس کا ایک سرور ہوتا ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے علم میں بھی سرور ہے، لیکن علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو سرور تو علم میں بھی، ایسے ہی حقائق کی تصدیق، تو چیز جیسی ہے ویسی ماننے پر آدمی میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ سرور ہونا ہے تو یہ لا کی میں پینا، وہ کیسا پینا، وہ پینے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پینا خود سے کرنا چاہے تو نہیں ہوتا، پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر۔ کسی کو دل جب تک کہ نہیں دیں گا اس وقت تک پینا وینا نہیں آتا۔ دل دینے کا کیا مطلب ہے؟ اثر کے بعد سنے نا، مکمل حوالے ہونا کسی کے، اپنا کچھ رہنا نہیں۔ اب اپنا 95 ہے، 5 ان کا ہے، 95 ان کا رہ کے 5 اپنا بھی نہیں رہنا۔ یہ پوری طریقے سے اپنی نفی ہونا، اور پھر پروردگار عالم بھی اپنا بنانے کے واسطے ان کے پاس کیا قید ہے وہ بھی حضرت بیان کرے۔ ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو، دلوں کا جو رب ہے اس کی یہ جو تجارت ہے اس کی طرف ذرا غور کرو۔ ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بن جاؤں، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو میرا بن جا، بولتے ہیں نا۔ ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو، اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر۔ اپنا دل لے لیں گے، انہوں آرزو لے لیں گے، خواہش لے لیں گے، چاہتے لے لیں گے، پھر اس کے بعد بولیں گے کہ ہاں یہ میرا ہے، پھر بولیں گے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا۔ اتنا اللہ کی ماننا، اتنا اللہ کی ماننا، اتنا اللہ کی ماننا کہ اللہ کی ماننے میں اسے خوشی ہو، یہ ہے نفس راضیہ۔ اللہ کی بات مان کر اسے سکون ہو، اللہ کے منشے کو پورا کر کے اس کو خوشی ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اسے اطمینان ہو،
ان کے منشے کی تکمیل پر اسے راحت ہو، نفس راضیہ ہے، جو ایسا ہوتا ہے اس کو بولتے فدخلی فی عبادی، اپنا کچھ نہیں رکھنا، سب ان کا۔ تو دوستو، عصر کے بعد جو بات آپ کو سنائی جا رہی تھی، ہفتے میں ایک مرتبہ ہونے والا یہ درس ہوتا ہے، جس میں 2 مجلسوں میں عام طور پر عمومی بات رکھی جاتی ہے، اس میں سے آدھے افراد عصر کے بعد والی مجلس میں عام طور پر شریک نہیں رہتے، دور ہونے کی وجہ سے شاید باوجود کوشش کے نہیں پہنچ پاتے، اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی آدھا تو پھر پوری عصر سے لے کے مغرب تک کی مجلس کا تو نہیں کر سکتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اس قسم کی جو باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے آپ شروع سے اخیر تک اسے سننے، اسے سمجھنے، اسے لینے کا اہتمام کریں۔ بات بتائی جا رہی تھی کہ یہاں آنے والے ساتھیوں کے ذمے یہ بات ہے کہ روزانہ ان کا تعلق اللہ سے بڑھتا رہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا شعور بیدار رہنے لگے، اللہ میرے ساتھ ہیں، اس کا استحضار رہنے لگے، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف دھیان رہنے لگے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں، اس کی طرف توجہ رہنے لگے، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اللہ جانتے ہیں، اس کا خیال بھی رہنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اللہ کو آدمی اپنے سامنے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے وقت میں سامنے والے حصے میں اگر کھنکارنے تھوکنے کی ضرورت پڑے تو سامنے والے حصے میں نہ تھوکو، کیوں؟ اس واسطے کہ تمہارے سامنے تو اللہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسا تقاضا ہو جائے تو ٹیشو پیپر میں، رومال میں آہستہ سے لے لینا چاہیے۔ یہاں عام طور پر تو خیر نہیں ہوتا، لیکن بیرون ممالک میں عام لوگوں کو ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں رہنے کی وجہ سے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کی صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ اگر کسی کو ایسا تقاضا ہوا اور سامنے بکس رکھا ہوا ہے، اس میں ٹیشو پیپر ہے، تو 2 قدم آگے ڈال کے نماز میں ہی جا کے وہ اٹھا لے کے لا لیتا۔ عجیب عجیب قسم کا حال ہے لوگوں کا۔ آج میں نے چاہا تھا کہ قرب معیت کے عنوان کے تحت میں کچھ بات آپ کو سناؤں۔ اس مقصد سے یہ مضمون ہم نے عصر کے بعد شروع کیا تھا، اور یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں شاید ہم یہ پورا مضمون آپ کو نہیں سنا سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو مضمون عصر کے بعد سنایا گیا تھا زبانی، اس کا تھوڑا سا آپ اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا سن رہے ہیں اتنا کم از کم یاد رہے، اور 3 ہفتوں تک اس کا خیال رکھو۔ 3 ہفتوں کے بعد پھر ملاقات ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کا سبق ہوں گا۔ 3 ہفتے کی چھٹی بھی ہے، ایک سفر متوقع ہے، ابھی کوششیں چل رہی ہیں اس کی۔ اگر سفر ہو گیا آئندہ جمعہ تک، جمعرات تک، تو پھر آپ حضرات کو 3 ہفتے کی چھٹی رہے گی، اس کا خیال رکھیں۔ اس واسطے یہ جمعرات کے بعد سے 3 جمعرات تک آپ کو چھٹی ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد والے جمعرات میں آپ کو میسیج آ جائے، حسب معمول یہاں نظام چلے گا، تو پھر تشریف لائیں۔ اور جن کے پاس نمبر نہیں ہے ان کے پاس نہیں آتا یہ پیغام۔ جو پیغام کی پہنچنے کے خواہش مند رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا نمبر لکھا کے جانا، نام، اپنا نمبر، یہاں ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آپ لکھانا، ورنہ آپ آئیں گے 15 کلومیٹر سے، 20 25 کلومیٹر سے، کوئی آ رہا ہے 40 50 کلومیٹر سے، کوئی 100 کلومیٹر سے، تو خواہ مخواہ ان کو زحمت ہو جاتی ہے اگر یہاں درس نہیں ہوتا۔ اس لیے بغیر اطلاع کے آنے والے لوگوں کو جو زحمت ہوگی اس کے وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے یہ اعلان بار بار کیا جاتا رہتا ہے کہ یہاں آنے والے احباب
ہر شخص اپنا نام لکھائے، اپنا فون نمبر لکھائے، تاکہ اس کو اطلاع دینے میں یہاں کے پروگرام میں کیا تبدیلی ہے، کیا تغیر ہے، کیا رد و بدل ہے، کب چھٹی ہے، کب چھٹی نہیں ہے، اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ عام طور پر کتاب کے ذریعے سے کوئی بات سنائی جاتی ہے تو ساتھیاں زیادہ توجہ سے نہیں سنتے، مگر یہ عام مجمع کا حال ہوتا ہے۔ یہ مجمع عام مجمع کے جیسا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات رہنا چاہیے کہ زبانی کہنے میں کوئی بات ذرا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن کتاب سے سنانے میں تو پوری پکی پختہ بات بالترتیب سامنے آتی ہے، اس لیے زیادہ توجہ سے سننا چاہیے۔ زبانی کہنے میں کوئی جزیہ چھوٹ سکتا ہے، کتاب میں جزیہ نہیں چھوٹتا۔ توجہ سے دھیان سے سنیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے واسطے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ عام طور پر یہ دونوں جملوں کو ایک ہی نعمت کی حیثیت سے سننے سنانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے نزدیک نعمتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نعمت علم، ایک ہے نعمت علیم۔ یہ دو نعمتیں، علم اور علم کے تقاضوں کے مطابق جو عمل ہے اسے کہتے ہیں دین۔ اس علم کے نتیجے میں پروردگار عالم کی محبت، معرفت، قرب، نزدیکی اور ان کا تعلق بندوں سے اور بندوں کا تعلق ان سے اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا ارتباط، یہ جو مفہوم ہے اس کو کہتے ہیں نعمت، اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں نعمت۔ اس واسطے اس کے لیے کہتے ہیں مرتبہ دین کی بات، مرتبہ نعمت کی بات۔ نماز ادا کر لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، یہ دین ہے سمجھ لیجیے۔ جس کے آگے میں جھک رہا ہوں اس سے میرا تعلق کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسے ہیں، کن کن صفات والے ہیں، اس کا علم، وہ کس قدر نزدیک ہیں، پاس ہیں، اس کا علم، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آیت پڑھتے ہیں، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرتبہ دین کی یہ تعلیم ہے، جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ توجہ سے سننا ضروری ہے، ورنہ پلے ولے نہیں پڑے گا کچھ۔ مرتبہ دین کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ ہمارے الہ ہیں، وہی ہمارے معبود ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، انہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور انہی سے استعانت کرتے ہیں، یعنی انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے ذلت، محتاجی، بندگی کی نسبت ہم جوڑتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جن کے سامنے ہم عاجزی ظاہر کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جن کے لیے ہم محتاجی کا اقرار کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جن کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمارے اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہم سے قریب ہیں، اقرب ہیں، محیط ہیں، ساتھ ہیں۔ پورا مضمون سن چکے ہیں نا آپ حضرات؟ جو لوگ نہیں سنے اب ان کو تکرار نہیں ہوگی، جو سن رہے ہیں ان کو تکرار ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا سمجھ میں آئیں گے۔ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ ہمارے اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہم سے قریب ہیں، اقرب ہیں، محیط ہیں، ساتھ ہیں۔ سب آیات بھی سنائی گئی آپ کو۔
تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کون ہیں کہ ہماری ذات ہی کے عرفان سے حق تعالیٰ کا عرفان ممکن نظر آتا ہے۔ اس علم نفسی کے بغیر، اپنے آپ کی معرفت کے بغیر، علوم رسمی کا ذخیرہ آخر ہمارے کس کام کا، ہمارے کس درد کی دوا؟ لیکن یہ اپنے آپ کو پہچاننا قیاس، اندازے، گمان کی راستے سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے طور سے گمان کر لیں گے ہماری یہ حقیقت ہے، اپنے طور سے ہم ایک تخمینہ قائم کر لیں، ہمارا ایک اندازہ قائم کر لیں کہ ہماری یہ حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قال سے حقائق ایمان کی یافت میں، ایمان کی حقیقتوں کو پانے میں عقل کی آنکھ اتنی ہی معتبر ہے، عقل کی آنکھ اتنی ہی معتبر ہے حقیقتوں کے پانے میں جتنی کہ مادرزاد اندھے کی آنکھ رنگوں کو پانے میں۔ جیسے جو مادرزاد نابینا ہو، رنگ سفید، کالا، پیلا، ہرا، اودا، جیسے وہ ان کو نہیں پا سکتا، ایسے ہی ہماری جو عقل کی آنکھ ہے اس کا حال ہے ایمان کی حقیقتوں کے پانے میں۔ اگر منطق اور رائے اور استدلال سے کوئی شخص عارف خود شناس و حق شناس ہوتا، اگر آدمی اپنی رائے سے، منطقی امور سے اپنے آپ کو پہچان سکتا اور حق تعالی کو پہچان سکتا، تو شیخ سینا ابو علی کی ولایت میں کسی کو شک نہ ہوتا۔ ابو علی سینا مشہور ہے نا، بہت رائے والا، بہت استدلال والا، بہت عقل والا، سمجھدار، اور فخر رازی کے رازدار دین ہونے میں کسی کو اختلاف نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ عقل حق تعالی کے در تک تو پہنچا دیتی ہے، عقل حق تعالی کے دروازے تک تو پہنچا دیتی ہے، لیکن آگے کا قدم انہی کی عنایت و فضل پر موقوف۔ اب عرفان نفس کے لیے ہمیں قرآن کی رہنمائی کافی ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہم کو قرآن کی رہنمائی کافی ہے۔ کائنات کی ساری چیزوں کے علاوہ شے کا اطلاق ہماری ذات پر بھی ہوتا ہے۔ اب چیزوں کی، اشیاء کی تخلیق کے بارے میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کا حق تعالی ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سننا اور سے ہاں بیٹھ گئے، ہاں بیٹھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہو جا۔ ان یقول له، اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی۔ یہ کن کا جو حکم ہے، ہو جا کا جو حکم ہے، یہ شے کو ہے، چیز کو حکم دیا جا رہا۔ اب یہاں دو احتمال ہیں، دو امکانات ہیں، یا تو شے خارج میں موجود ہے یا معدوم۔ جس کو ہو جانے کا حکم دے رہے وہ باہر ہے، موجود یا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں امر کن کا خطاب تحصیل حاصل ہے، اس کو بول رہے ہیں ہو جا، پہلے سے ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں ہو جا۔ ظاہر ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے کہ کھڑا ہو جا، کھڑا ہوا ہی ہے۔ اور اگر شے معدوم محض ہے ہی نہیں بالکل اصلاً کہیں بھی، تو پھر بھی خطاب باطل ہوگا، اس کو بولنا باطل ہوگا۔ معدوم محض مخاطب کیسے ہو سکتی؟ جو چیز ہے ہی نہیں اسے خطاب کیسے کیا جا سکتا؟
لہذا ضروری ہے کہ وہ شے جس کو ارادہ الہی خارجن و ظاہرن موجود کرنا چاہتا ہے، جو امر کن کی مخاطب ہے، علماً تو ثابت ہو۔ بوجود ذہنی یا علمی، اور خارجن معدوم ہو بوجود عینی، ذہن میں ہو خارج میں نہ ہو۔ چیزوں کی اسی عدمیت خارجی پر حق تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ پیدا کیے جانے سے پہلے تو کوئی چیز نہیں تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہیں رکھتا تھا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ ان آیتوں سے دو چیزیں ثابت ہو رہی، ہر چیز پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، اسے کہتے ہیں معلوم، اس کا ثبوت علمی ذات حق میں ثابت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے حضرت، میں ہست نہیں، ٹھیک ہے، پر نیست ہوں ثابت۔ اس بات کے انکار سے انکار ہے کمال۔ باہر میں بھی موجود نہیں تھا، اللہ کے علم میں بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باہر نہیں تھا مگر اللہ کے علم میں تو تھا۔ پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرنے والے کو اپنی مخلوق کا علم ضروری ہے۔ اس کا مزید ثبوت ان آیات سے ہوتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آگاہ ہو جاؤ کہ جانتا ہے وہ جس نے پیدا کیا، اور وہ بڑا باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کیا وہی علم نہیں رکھتا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ پیدا کرنے والے، جاننے والے، اور پیدا کیے جانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، ایسا نہیں کہ ان کے علم سے باہر آ گیا۔ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ لہذا چیزوں کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت معلوم ہے اللہ کے علم میں، اللہ کی معلومات کی حیثیت میں اللہ کے علم۔ یہ ہے ہماری اصل پہچان کی جگہ، ہمارا جو عطا پتہ ہے نا، صحیح ٹھکانہ وہ ہے معلوم الہی، ورنہ باقی تو سب نامہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ بولے تو میں بدر الدین ہوں، میں اجمل خاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایسا بولتے تھے کہ نامہ بولنا نہیں تم لوگا، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، تو نامہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت معلوم الہی، یہ پتہ علم الہی میں ثابت ہے، اور اسی کی ذات پر عارض یا ذات میں مندرج ہے، یعنی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ جیسے آدمی میں علم ہوتا، کسی چیز کو ہم جانتے ہیں تو وہ ہم میں ہوتا ہے، باہر اس کا مستقل وجود نہیں رہتا، ہم میں رہنے کی وجہ سے وہ ہماری ذات پر عارض ہے۔ وہ یہ مطلب ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، ایک دوسری بات اور ہے، کہتے ہیں کہ ہر چیز خارجن مخلوق ہے، باہر جب اللہ نے ان کو ظاہر فرمایا تو وہ مخلوق ہے۔ حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والے اللہ۔ چیزوں کی ذاتیں پیدا کیے جانے سے پہلے علم الہی میں ثابت ہیں، ثبوت علمی رکھتی ہیں، معلومات حق ہیں، صور علمیہ حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، علم کی معلومات کی ایک صورت میں۔ یہی امر کن کی مخاطب ہے۔ اللہ نے جس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، اس کو بولتے ہیں ہو جا، تو بالکل نہیں ہے اس کو بھی نہیں بولتے، جو باہر ہے اس کو بھی نہیں، جو اللہ کے علم میں ہے، باہر ظاہر نہیں ہے، اس کو حکم دیتے ہیں، ورنہ تو توجیہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کس کو ضمیر کدھر جا رہی، بلکہ اس کو کہتے ہیں ہو جا تو کس کو کہتے ہیں ہو جا،
ایسے اس کو بولتے ہیں، نہیں ایسے اس کو بولتے ہیں، ایسے اس کو کہتے ہیں تو پھر اس کو ہو جا بولے کیا مطلب ہے، نہیں ایسے اس کو کہتے ہیں بولے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ آ رہا سمجھ میں؟ یہی علم کے مقام سے ظاہر میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو معلومات الہیہ ہے وہ مقام علم سے ظاہر میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جب کن کے حکم سے اپنے تقاضوں کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں تو مخلوق کہلاتی ہیں. اسی اعتبار سے تمام عالم کا نام ممکن الوجود ہے. ایک ہے اللہ ذات واجب الوجود، اور ایک ہے مخلوقات، ان کو کہتے ہیں کائنات، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود، یعنی غیر کے ساتھ موجود ہے، علماً و خارجاً. علماً کیونکہ چیزیں ذات الہی کی علمی صورتیں ہیں جو اسی سے قائم ہیں، خارجاً چونکہ حق تعالی ہی کے امر سے وجود خارجی پا رہی ہے اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، وجود کو عاریتاً اسی سے لے رہی ہیں. پیدا کیے جانے سے پہلے خارجی وجود سے عاری تھی، خالی تھی، معدوم اضافی تھی، لم تکو شیئا کا مصداق تھی. اس کے بعد ایک بات اچھی طریقے سے سمجھو غور سے، جیسا جیسا سبق آگے ہوتا جائے طلب اور توجہ بھی بڑھتے جانا، ورنہ چونکہ عام طور پر ان چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہوتا تو ذرا ذہن جلدی آسانی سے نہ کیاش کرتا نہ زیادہ چلتا. مگر اب ایسے ہی کب تک چلتے رہیں گا بول کے کچھ تو سنانا بول کے سنا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پابندی سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بھائی واقعتاً یہ جو علم ہے عجیب و غریب قسم کا علم. اب خالق کی ذات، مخلوق کی ذات، عالم کی ذات، معلوم کی ذات کے درمیان میں جو ربط پایا جاتا ہے ذرا اس کی نوعیت پر غور کرو. میں اور ترجمانی کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ تو بہت ہی دقیق قسم کی عبارت ہے، دقیق بھی دقیق ہو گیا، بہت باریک قسم کی ہے کہ جسے سمجھنا آسان نہیں ہے. پہلے ہی عام اردو نہیں آتی، پھر کتابی اردو اس سے مشکل، پھر کتابی اردو میں یہ علمی اردو اس سے مشکل، پھر یہ علمی اردو میں یہ خاص موضوعاتی اردو اور مشکل. خالق کی ذات، مخلوق کی ذات، عالم کی ذات، معلوم کی ذات، یعنی اللہ کی ذات مخلوقات کی ذات کے درمیان میں جو ربط پایا جاتا ہے ذرا اس کی نوعیت پر، کیفیت پر غور کرو. یہاں تمہیں دونوں چیزیں بالکل الگ الگ نظر آئیں گی. ذات حق الگ ہے، ذات خلق الگ ہے، ذات عالم الگ ہے، ذات معلوم الگ ہے. دونوں میں غیریت حقیقی پائی جاتی ہے. ذات خالق اور ذات مخلوق، ذات عالم اور ذوات معلوم میں بے تعویل، بے احتمال اصطلاح غیریت ثابت ہوتی ہے. دونوں بالکل الگ الگ ہیں. بہت اچھا سمجھنا یہ مضمون کو، ورنہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں نے سمجھنے میں ذری سی بھی گڑبڑ کر دی تو یا تو شرک میں گرفتار ہو گئے یا کفر میں مبتلا ہو گئے. لوگوں نے کہا سب اللہ ہے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہے، کوئی غیر اللہ ہے نہیں. لوگوں نے کہا نہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، بلکہ ان کو ایک جگہ بٹھا دی، اپنا ایک جگہ رہ گئے. ایک مثال پر غور کرو. نقاش کے ذہن میں باغ کا تصور ہوتا ہے. کوئی شخص بہترین نقش و نگار کرنے والا ہو، دیکھتے ہیں دیواروں پہ یا وہاں ایسے جھاڑاں، ایسے پہاڑاں، ایسے ندیاں، ایسے نالے، ایسے مناظر، ایسی گھاس وغیرہ لوگ اتار دے رہے. دور سے دیکھے تو ایک دم ایسا معلوم ہونا جیسے کوئی واقعتاً اوریجنل سبزہ زار ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا.
تو وہ جو نقش اتارنے میں جو شخص ماہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقاش. ایک مثال پر غور کرو. نقاش کے ذہن میں باغ کا تصور موجود ہے، پردے پر وہ اس نقش کو پیش کرتا ہے. باغ علمی صورت کی حیثیت سے نقاش کے ذہن میں پایا جاتا ہے. اپنے ذہنی وجود کے لیے نقاش کے ذہن کا محتاج ہے. باغ اپنے ذہنی وجود کے واسطے نقاش کے ذہن کا محتاج ہے، یعنی اپنی ذات سے قائم نہیں ہے، دوسرے سے قائم ہے. باغبان کا، نقاش کا ذہن اس کو قائم رکھنے والا ہے، قیوم ہے، جو خود قائم بذات ہے. نقش ایک صورت ہے اور اس کے حدود ہیں، جہتیں ہیں، قیدیں ہیں. یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں. اس کی جہتیں ہیں، اس کی ایک صورت ہے، اس کے حدود ہیں، اس کی مقدار ہے. کس کی؟ باغ کی. وہ نقاش کے معلوم کی، نقاش کے ذہن میں جو ہے اس کی. نقاش کے ذہن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی ایسے ہی مقید ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ ان تعینات سے، تحدیدات سے آزاد ہے. غرض عالم اور معلوم، ذہن اور صورت، صورت ذہنی کسی معنی میں ایک نہیں ہے. وہ جو نقش اس میں پایا جا رہا وہ اس نقاش ہے، اور وہ جو نقاش ہے وہ اس نقش ہے، ایسا تو نہیں ہے. دونوں میں بالکل مغایرت ہے، ایک دوسرے کا بالکل غیر ہے. نقاش نقش نہیں اور نقش نقاش نہیں، دونوں میں بالکلیہ غیریت پائی جاتی. اسی طرح بلا تشبیہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذات حق اور ذوات اشیاء، یعنی اللہ اور غیر اللہ، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، عالم اور معلومات، خالق اور مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کا بالکل غیر ہے. اس مضمون کو 10 12 15 مرتبہ سنے، ایسے ہی تھوڑا پلے پڑ گیا تو غنیمت سمجھو. جتنا سمجھ میں آ رہا ہے یہ بھی حق تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس لیے کہ آگے بڑھتے گئے جیسا مسئلہ اور گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کچھ تو ذہن پر بات ڈالنا ہی چاہیے. کہتے ہیں کہ چوری کو جب تک کہ استعمال نہیں کرتا آدمی اس وقت تک اچھی نہیں رہتی، کہتے چھوڑ کے رکھ دیا تو کھوندی ہو جاتی پورا. کچھ تو وزن ڈالنا ہے، کچھ تو بار ڈالنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، ذات حق بالذات موجود ہے، خود سے قائم، خود سے موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے سے موجود قائم ہے، اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں. اللہ کی ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں. اور حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، جملہ صفات وجودی سے موصوف ہے، یعنی یہ ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں. 7 صفات پکے یاد رہنا ہر آدمی کو، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، ہر ساتھی کو یاد رہنا. اس کے برخلاف چیزوں کی ذاتوں میں فی نفسی ہی شان عبدیت ہوتی، شان عدمیت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وجود ذاتی نہیں، ذاتی ان کا کوئی وجود نہیں. یہ اپنی اصل اور ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے صرف صورت علمی ہے. اس لیے بالغیر ثبوت علمی یا وجود ذہنی رکھتی، یعنی دوسرے میں معلومات کی حیثیت سے. ان کا اپنا کوئی وجود نہیں، یہ ہیں مگر دوسرے سے ہیں.
وجود ذاتی نہیں ہونے کا نام عدم ہے. وجود ذاتی نہیں ہونے کا نام عدم ہے، لیکن بالکلیہ ہی معدوم محض نہیں. اللہ کے چونکہ علم میں ثابت ہیں، خارج میں موجود نہیں، اس واسطے سے معدوم ہے، خارج میں نہیں ہونے کی حیثیت سے اندر میں ثابت ہیں. اس واسطے ایسے عدم کو کہتے ہیں عدم اضافی، معدوم اضافی کہتے ہیں، عدم حقیقی نہیں. پھر ان کی ذوات عدمیہ میں جو چیز ہے ہی نہیں، خارج میں کسی کے ذہن میں پائی جاتی ہے، تو اس میں نہ حیات ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ قدرت ہے، نہ سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ کلام ہے. بلکہ یہ ذوات عدمیہ جملہ صفات عدمی سے متصف ہیں. یعنی اپنی ذات کو لے کر غور کر لیجیے، ہر شخص اپنا اپنا غور کرنا. یہ ایک صورت علمی و الہی ہے، بالذات نہیں بالغیر موجود ہے، خارجاً معدوم علماً ثابت ہے. یہ ذات معدوم زندہ نہیں. علم میں جو چیز ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حیات نہیں، تو اس کی صفت موت ہوئی. یہ صفت عدمی ہے. جو ضد ہے حیات کی، اس میں علم نہیں، تو اس کی اصلی صفت جہل ہوئی. اسی طرح وہ مضطر اور مجبور ہے، اور اندھا اور بہرا ہے، گونگا ہے، یعنی جملہ صفات عدمی سے متصف ہے. سنتے رہتے ہیں نا حضرت کی نظم، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ میں نظم سنے تھے نا. میت ہے بندہ سبحان اللہ، زندہ ہے مولا الحمدللہ، اندھا ہے بندہ سبحان اللہ، بینا ہے مولا الحمدللہ. نظم سنے تھے مگر یہ تفصیلات سنے ہوئے نہیں تھے، تو حضرت کیا لکھے گی بول کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ابھی بھی پورا نہیں سمجھ میں آئے گا، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا. اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا، میرے سنانے سے کام بنے گا نہ آپ کے سننے سے، مولا کے فضل سے بنے گا. جب یہ علم کھلیں گا تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. پھر آپ لاکھوں میں ایک ہے سمجھیے، اگر بات سمجھ میں آ جائے. بہت ہی غیر معمولی چیز. اذان 8:15 بجے. احمد صاحب کہاں ہیں؟ عبدالرحیم صاحب 8:15. شاہ بھائی دیکھو ذرا غور سے. تو مخلوقات کائنات کی چیزیں جو اللہ کی معلومات کہلاتی ہیں، یہ صفات عدمی رکھتی ہیں. اب جو ذات وجود اور صفات وجودیہ سے خالی ہو، یعنی جن میں نہ اپنا وجود ہے نہ اس میں پائے جانے والی کوئی خوبی ہے، حیات علم ارادہ قدرت یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی ذات سے کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فعل اس کا ذاتی کب ہو سکتا ہے؟ البتہ اس میں قابلیت امکانیہ فعلیہ کا تصور کیا جا سکتا ہے. اس پر کوئی فعل ڈالا جائے تو اس فعل کو لینے کی استعداد. جیسے کرنٹ چھوڑا جائے تو اس بلب میں، اس ٹیوب میں روشن ہونے کی صلاحیت ہے. وہی کرنٹ چھوڑا جائے دیوار میں تو روشن ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ جو صلاحیت ہے اسی کو کہتے ہیں قابلیات ذاتیہ، قابلیات امکانیہ. فعلیہ کا تصور کیا جا سکتا ہے، انہی کو کسبیات بھی کہا جاتا ہے. یہی اس کی ذاتیات ہیں جو ذات وجود و صفات افعال سے محروم ہو، جو محض ثابت فی العلم ہو. اس سے آثار کا ترتب بھی ناممکن ہے. فعل کا اثر ہوتا ہے نا بھائی، جب اس میں فعل ہی نہیں ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ذات حق اور ذات خلق عالم و معلوم کا یہ فرق اتنا اہم ہے کہ ہم اس کو پھر ایک خاکے کی شکل میں پیش کرتے ہیں. مخلوق کی ذات صورت ہے، شکل وضع، اس میں تعین ہے، اس میں حد ہے، اس میں مقدار ہے. مخلوق کی ذات میں اتنی مقدار میں ہے، یہ 50 کلو کا ہے، اس کا قامت اتنا ہے، یہاں سے شروع ہوتا یہاں ختم ہوتا، اور اس کی یہ شکل ہے، یہ صورت، تعین، حد، مقدار.
اللہ کی ذات ذات حق کہتے ہیں یہ بے صورت ہے. جب بے صورت ہے تو صورت کے یہ لوازم ہیں، حد، مقدار وغیرہ، اس سے بھی پاک. ذات مخلوق وجود ذاتی نہیں رکھتی بلکہ علم میں ثابت ہے، عدم اضافی ہے. اور ذات حق ذاتی وجود رکھتی ہے، خود سے قائم ہے، عدمیت سے منزہ ہے، پاک. ذات مخلوق میں صفات عدمیہ ہیں، یعنی موت، جہل، بے ارادتی، عاجزی، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن، یہ ہیں ذات مخلوق میں. اور اللہ کی ذات حق میں صفات وجودیہ پائے جاتے ہیں، یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اس سے اللہ کی ذات متصف. مخلوق کی ذات میں فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، فعل نہیں پایا جاتا. معلوم کی مخلوقات میں یہ جو فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، کیونکہ ان کا فعل ذاتی ہے، وہ فعال حقیقی ہیں. یہ جو قابلیات بندے میں، مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، انہی کو کسبیات کہتے ہیں، انہی کو ذاتیات کہتے ہیں، انہی کو اقتضاءات کہتے ہیں، انہی کو شاکلات بھی کہتے ہیں. یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے. اس خاکے پر غور کرنے کے بعد آپ پر یہ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذات معدوم الوصف، اپنے تمام صفات عدمیہ، ذاتیہ اور قابلیات امکانیہ، شاکلات کے ساتھ ذات حق میں ثابت ہے. اور ذات حق بھی ذات موجود ہے، تمام صفات وجودیہ کمالیہ سے متصف. لہذا دونوں ایک دوسرے کے بالکل غیر ہیں. آپ کی ذات غیر ذات حق ہے. لیس کمثلہ شیء سے حق تعالی اس غیریت حقیقی کو واضح کر رہے ہیں. یہ جب تک کہ یہ دونوں کا ایک دوسرے کا غیر ہونا سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت تک آپ کائے کی نفی کر رہے ہیں، کائے کا اس بات کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. لا الہ الا اللہ میں کائے کی نفی کر رہے ہیں، کائے کا اس بات کر رہے ہیں. بقول ہمارے بعض بزرگوں کے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود. تو یہ کوئی بولے تو کون کون ہے؟ یہ کوئی سے اگر واقفیت نہیں ہوئی تو توحید کہاں، صحیح معنی میں کہاں سے ملیں گی؟ جی تو کوئی میں کون کون داخل ہیں، اب یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک ہے اللہ اور ایک ہے غیر اللہ. یہ دونوں کو پکڑ کے رکھنا. جب تک کہ اللہ اور غیر اللہ سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت تک کس کو مان رہے ہیں، کس کو نہیں مان رہے ہیں، کس سے کس چیز کی نفی کر رہے ہیں، کس سے کس چیز کا اس بات کر رہے ہیں. جب اس کا تعین ہی نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ میں جو توحید کی تعلیم ہے اس کی حقیقت کہاں سے ملے گی؟ اس کے بعد ایک لمبا مضمون انہوں نے اللہ کے ذات خلق کے غیر اللہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے آیات قرآنیہ یہاں انہوں نے لکھی. ارشاد ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا جو غیر اللہ ہے ان میں کوئی خالق ہے؟ معلوم ہے غیر اللہ ہے مگر خالق نہیں ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا غیر اللہ معبود ہے؟ اللہ کا جو غیر ہے وہ معبود ہے ان کا. افغیر اللہ تتقون، کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ ہے نا غیر اللہ. جی اسی کو حضرت نے فرمایا دوسری جگہ، جو تو اللہ تو میں بندہ غرض ہوں کچھ نہ کچھ میں بھی، جو تو شنوا تو میں بہرا، جو تو بینا تو میں اندھا، جو تو گویا تو میں گونگا، غرض ہوں کچھ نہ کچھ میں بھی. پوری نظم ہے حضرت. ابھی ایک صاحب بولے تھے کلام غلام بہت شوق سے پڑھتا ہوں، بولے ذرا اچھا سمجھ کے پڑھنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ جو لوگ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو اللہ کا غیر ہے تمہارے واسطے نہ روزی کا اختیار رکھتا، تمہارے واسطے روزی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تم تو روزی اللہ کے پاس سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو۔ قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ذات خلق خارجاً مخلوق ہے، داخلاً معلوم ہے، غیر ذات حق ہیں۔ اس سے ذات حق کی تنزیہ متحقق ہوئی اور سبحان اللہ حاصل ہوا۔ کلمے کا سبحان اللہ ہے نا، وہ حاصل ہوا بول رہے ہیں۔ اتنا پورا سمجھ میں آیا۔ مستقل ایک چشمہ ہے یہ سبحان اللہ، ایک چشمہ ہے الحمدللہ، جس کو یہ اینک مل گئی، سب مل گیا سب۔ وہ اینک لینے کے واسطے آنا ہے، ان کے پاس ہے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تنزیہ کے تحقق کے بعد، اس اللہ کے ہماری مخلوقات کی معلومات کی ان خصوصیات سے پاک ہونے کی وضاحت کے بعد، ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق قائم ہوا اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے عبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہیں، ہم مربوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہ ہیں اور ہم ان کے الہ ہونے کو ماننے والے اور ان کے الہیت کے اثرات کو پانے والے۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ عالم ہیں، ہم معلوم ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اسی لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق ہو جائے اور مخلوق کی ذات اللہ بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ یہ حقیقتوں کا بدل جانا ہے، اور حقیقتوں کا بدل جانا محال ہوتا ہے، لأن قلب الحقائق محال۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان کیا ہے اپنی ایک کتاب میں۔ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے بندگی کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کو پالے اور پھر رب بن جائے۔ عبدیت اختیار کرتے 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 اتنا اونچا ہو جائے کہ اب عبد باقی نہ رہے، رب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ رب کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور عبد بن جائے۔ اس لیے رب رب ہے بغیر نہایت کے، اور عبد عبد ہے بغیر کسی نہایت کے۔ پھر اسی مفہوم کو شیخ نے ایک لطیف شعر میں یوں ادا کیا ہے، فرمایا العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل۔ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے چاہے کتنی ہی ترقی کرے، بندہ بندہ ہے چاہے لاکھ ترقی کر لے، اور رب رب ہے چاہے کتنا ہی نزول فرمائے۔ اسی کو بات ختم کرتے ہوئے حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے سلسلے کے بزرگوں میں سے حضرت شاہ کمال الدین، ان کا ان کے دو چار اشعار یہاں لکھے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے۔ صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ، صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ، خلق نہ ہو جائے حق، عبد نہ ہو جائے رب۔ مخلوق حق نہ ہو جائے، عبد رب نہ ہو جائے۔ صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ، خلق نہ ہو جائے حق، عبد نہ ہو جائے رب۔ عطر کو کہنا شراب، آب کو کہنا سراب، خوب کو کہنا خراب، کذب ہے اے بے ادب۔
इत्र को कोई शराब बोल रहा, झूठ है ना। पानी को कोई शराब कह रहा तो किज़्ब है, अच्छे को बुरा कह रहा किज़्ब है, झूठ है। भाई जो चीज जैसी है वैसी बोलिए। इत्र को कहना शराब, आब को कहना शराब, खूब को कहना खराब, किज़्ब है बेअदब। इसके बाद कहते हैं कर तू हकीकी दोई आलमो हक में सबूत। कायनात में और हक ताला में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल गैर हैं, अलग अलग हैं, इसको साबित कर, इसको मान। वरना हकायक के बीच लाफ न कर मूंद लब। वरना ये हकीकतों के बारे में अपनी तरफ से लब कुशाई करने के बजाय मुंह बंद रखना चाहिए, बकबक नहीं करना चाहिए। अल हक़्क़ु मौजूदुन वल अब्दु मादूमुन व क़ल्बुल हक़ाइक़ मुहालुन फल हक़्क़ु हक़्क़ुन वल अब्दु अब्द। हक मौजूद है, अब्द मादूम है, और हकीकतों का बदल जाना मुहाल होता है, लिहाजा हक हक है और अब्द अब्द है। अब्द सो अब्द है, अल्लाह सो अल्लाह मुदाम, हाशा लिल्लाह, न कभी आबिद व माबूद हमउस्त। दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये शुरू किए गए मजमून का पाओ हिस्सा आप हजरात ने सुना, बाकी का हिस्सा बाकी है। अब ये पाओ हिस्सा भी ये 3 हफ्तों में हजम हो गया तो पर भी मैदा अच्छा है समझ लेना चाहिए। उसके बाद में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर आगे का सबक अगर याद रहेगा तो इसी तसलसल के साथ जारी रखा जाएगा। बहरहाल भाइयों, जब तक कि अल्लाह की बंदे की मारिफत ना हो, वाकिफियत ना हो, उस वक़्त तक आदमी की जिंदगी में दीन में कमाल नहीं पैदा होता, गहराई नहीं आती, शऊर नहीं आता, हकीकत नहीं पैदा होती। इसीलिए कहते हैं कि हकीकत दीन बहुत ही ऊंची चीज है और मारिफत तो चांद है आमाल। वरना तो जिंदगी भर आदमी इबादत करे कि मैं करा बोल के अगर समझा तो पानी पूरा फिर गया। इसलिए बहुत अहमियत है इस इल्म की। इसका थोड़ा थोड़ा सा मुज़ाकरा इंशाअल्लाह हज़े मौका करते रहेंगे। और परवरदिगार आलम ही देने वाले हैं, मगर वो देते हैं बादा ज़र्फ़ खदा खार देख कर। जीने वाले का ज़र्फ़ कितना है वो देख के देते हैं। ना तलब बढ़ाना, तलब जरा बढ़ाना, शौक बढ़ाना, फिर कहीं कुछ मिला तो मिलता, आ रहे हैं जबरदस्ती, भाई चलो जाके आएंगे। कोई मशहूर कर देता, बाज गलत सलत किस्म की बातें, उन्होंने खाली देख लिए तो बस जी, उनकी नजर पड़े तो बस जी, बाज लोग बोल दे तो ये क्या गलत फहमी में लोग आ जाते मालूम नहीं है। किसी का उससे कुछ भी काम चलने वाला नहीं, जो काम चलेगा उनके फजल से चलेगा। बस जिसका काम बनेगा उनके फजल से बनेगा, जिसका काम चलेगा उनकी इनायत से चलेगा, जिसको कोई नेमत और दौलत मिलेगी उनके देने से मिलेगी, जिसकी आखिबत संवरेगी उन्हीं के अता से संवरेगी, और जो कोई भी शुरूर से महफूज रहेगा उन्हीं के महफूज रखने से महफूज रहेगा। हम आप सब बंदे हैं, कोशिश करना, दुआएं करना, जुस्तजू करना, तलब में लगे रहना, मुजाहदा करना, आमाल पर अपने आप को खड़ा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म, अमल, मारिफत की दौलत से हम सबको सरफराज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह, अपने फजल करम से हम सबको इल्म नाफी अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी मारिफत, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हर चीज की हकीकतें हमें वैसी ही दिखा दे जैसी वो हैं। ए इलाहुल आलमीन, अपनी मारिफत अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, हमारी अपनी हकीकत को भी हमारे ऊपर मुनकशिफ फरमा दे। ए करीम आका, हमारे इस सुनने सुनाने को, जमा होने को बेहद कबूल फरमा। मौला, अपने करम से इसमें होने वाली कोताहियों से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब बंदों में महज अपने करम से हम सबको शामिल फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा, तौहीद खालिस नसीब फरमा, सिफात कबूलियत और सिफात ईमान से हम सबको आरास्ता फरमा। ए अल्लाह, आप ही गुनाहों के माफ फरमाने वाले हैं, हम सब के सब गुनाहगार और खताकार हैं। ए अल्लाह, आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं, अपने करम से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा।
اے الہ العالمین دنیا کی آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، زینت ایمان سے ہم سب کو مزین فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرما، ان کے پاکیزہ اور مبارک طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ ہی کی توفیق سے انجام دیے جا رہے ہیں محض اپنے کرم سے قبول فرما، اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو محض اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہر آنے والے ساتھی کو اپنے خصوصی فضل سے نواز دے۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ جس کی جو واقعی جائز حاجت ہو اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ میں پورا فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے، شر پسندوں کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جب تک زندگی ہو پورے اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو مولا ایمان والی حالت میں اس دنیا سے جانا میسر اور مقدر فرما، اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمدللہ۔